سفر ظلم میں رہ کے یہ آتی تھی صدا، بابا آہستہ چلو گھٹتا ہے دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس خداوند عالم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ احسان ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مزاداروں میں شامل کیا۔ احسان ہے ہمارے ان ماؤں کا کہ جس نے ہمیں کردار حسینی پر جینا سکھایا۔ عزیزان گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی۔ آج ان کا تذکرہ کروں گی کہ جن کا گھرانہ نہ اہل بیت سے رکھتا تھا، نہ جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، صرف اور صرف محبت امام حسین کی خاطر، محبت مولا کائنات کی خاطر، جنہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ہم جب مصائب کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، جنہیں ہم ام وہب کہتے ہیں۔ جناب ام وہب جو ہے وہ مسیحا خاتون تھی، عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کسی نہ کسی کونے میں امام حسین سے محبت بستی تھی۔ اور جب یہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ پہنچے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ مولا نے کلمہ پڑھایا، اسلام کو قبول کیا، اور جب یہ اسلام کو قبول کیا تو یہ اتنی بہترین کرداروں والی خاتون تھی کہ ان کا عقد امام حسین نے جناب عبداللہ بن عمیری کلبی سے کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خدا نے ان کے گھر میں ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام انہوں نے وہب رکھا۔ کوفے میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ روایت کے جملے بیان کرتے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنی عالم سے ہے، اور یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ ایک روز جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے کہ جو اپنی تلواروں کی دھاروں کو تیز کرتا ہے اور جنگ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ اس چھوٹے سے لشکر کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کوفے میں تم کہاں جا رہے ہو، کس کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہو؟ تو اس لشکر سے ایک فرد نے کہا کہ ہم محمد کے نواسے کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، جس نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ بس یہ کہنا تھا کہ عبداللہ بن عمیر کلبی نے جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گئے اور اپنے جملے سے کہا کہ خدا تم پر لعنت کرے اے منافقین کہ میں تمہارے سامنے جنگ لڑنے آؤں گا اور میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا۔ کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر آئے، ساری داستان اپنی جوزا کو سنائی۔ کیا کردار پایا جاتا ہے ام وہب کا۔ جیسے ہی انہوں نے ساری کی ساری بات اپنی وائف کو سنائی تو جناب ام وہب نے
اپنے شوہر جناب عبداللہ بن عمیر قلبی سے کہا کہ آپ امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کہا کہ ہمیں ساتھ لے جائیے تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کے ساتھ رہیں۔ لہذا جناب عبداللہ بن عمیر قلبی ام وہب اور جناب وہب کو ساتھ لیا۔ کہتے کہ جب یہ کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے تب عاشور کا دن تھا، اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو جنگ کی شروعات ہونے کے لیے مولا نے جیسے نماز کو قائم کیا تو ایک تیر جو تھا فوج اشقیاء سے امام کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ تیر امام کی جانب بڑھا تو سب سے پہلے ابن زیاد نے جنگ کی شروعات کی، حبیب ابن مظاہر نے اور بریر حمدانی نے تیر کو لے لیا اور مولا سے کہا مولا میدان میں جنگ کی شروعات ہو چکی، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جنگ جا کر لڑیں۔ تاریخ بتاتی کہ مولا نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر قلبی نے اپنی نماز کو تمام کیا، امام کے پاس آئے، امام کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ لیا اور بوسہ لے کے کہتے کہ مولا اجازت دیجیے کہ میں میدان میں چلا جاؤں۔ امام نے اجازت دی۔ جناب وہب سے کہا کہ میرے لال، میرے بعد آپ بھی امام پر قربان ہو جانا۔ اپنی جوزا سے ملے، جناب وہب کو پیار کیا، اور اس کے بعد جناب عبداللہ بن عمیر قلبی میدان جنگ میں پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قدر جنگ لڑتے تھے کہ ایک ظالم تھا جس کا نام ظالم سلیم بتایا جاتا ہے، کہ جو عبداللہ بن عمیر قلبی کے سامنے کھڑا تھا، جس کی بنا یہ تھی کہ جناب عبداللہ پر ایسا حملہ اس نے کیا کہ ان کے ہاتھوں میں جو تلوار تھی اس تلوار والی ساری انگلیوں کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ جناب عبداللہ کی ہاتھوں کی ساری انگلیاں کٹ گئی، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار سنبھالی اور جنگ لڑتے رہے۔ اتنے دیر تک جنگ لڑی کہ جب تک اس ظالم سلیم کو انہوں نے واصل جہنم نہ کر دیا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب عبداللہ حملہ کر رہے تھے تو وہ آپ کی جوزا برداشت نہ کر پائی۔ جب ظالم جناب عبداللہ پر حملہ کرنے آئے اور انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی کو توڑا اور وہ لکڑی لے کر جناب ام وہب جو ہے وہ میدان میں داخل ہو گئی، اور انہوں نے اپنی اس لکڑی سے جنگ کرنی شروع کی۔ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین میدان میں آئے اور میدان میں آ کر ام وہب سے کہا کہ چونکہ عورتوں پر جنگ ساقط ہے، جنگ نہیں کر سکتی، تم چلی جاؤ، میں تم سے بڑا خوش ہوں اور تم میری بہنوں کا ساتھ دینا۔ امام کا حکم ملا، جناب ام وہب لوٹ آئی۔ جنگ لڑتے لڑتے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ کی شہادت واقع ہوئی۔ جناب ام وہب کو جیسے یہ پتا چلا کہ ان کے شوہر کی شہادت واقع ہوگی، جلدی سے سر کو شکرانے کے لیے ادا کیا، جانماز سے اٹھی، اپنے بیٹے وہب کا بازو پکڑا اور امام کی خدمت میں لے آئی، اور لا کے کہتی ہے کہ آپ اجازت دیجئے میرے بیٹے کو کہ وہ آپ کے اکبر پر قربان جائے۔ کیا کردار تھا! تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے کہا کہ خدا آپ کو جذبہ خیر عطا کرے، اور
جناب وہب کو بھی میدان میں جانے کی مولا نے اجازت دی. جناب وہب کی جوزا نے جناب وہب کا بازو پکڑا اور کہا کہ آپ مجھے اس مشکل پر زمانے میں تنہا چھوڑ جاؤ گے. جناب ام وہب نے کہا کہ بیٹا یہ محبت دنیا کی ہے، دنیا کی محبت کے خاطر امام کی محبت کو نہ ٹھکرانا. جناب وہب کی جوزا نے کہا کہ میں آپ کو میدان میں جانے سے نہیں روکوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میدان میں جانے سے پہلے آپ مجھے امام کی بارگاہ میں لے جائیں اور امام کے سامنے آپ مجھ سے وعدہ کریں اور امام اس بات کی ضمانت دیں. جناب وہب اپنی جوزا کے ساتھ امام کے خیمے میں آئے اور کہا مولا میری جوزا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. جوزا وہب نے کہا کہ مولا میں آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں اور اس وعدے کی ضمانت چاہتی ہوں. کہا کیا وعدہ؟ کہا مولا مجھے وعدہ دیجئے کہ وہب میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. کتنا خوبصورت ایک کردار ہے جوزا جو بی بی نے بتایا. امام حسین علیہ السلام نے ضمانت دی اور ضمانت دے کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں کہ وہب جنت میں آپ کا انتظار کرے گا اور آپ ہی کے ہمراہ جنت میں جائے گا. یہ کردار ایک ماں کا تھا، یہ کردار ایک جوزا کا تھا کہ جب یہ داخل ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اتنی بہترین جنگ لڑی، اور جب ظالم نے جناب وہب کی جوانی کے عالم میں وہ جنگ کرتے ہوئے دیکھا اور بار ایک ماں کی آواز کو مرحبا میرے لال، مرحبا میرے شیر، یہ کہتا ہوا جملہ پایا، ظالم بہت غصے میں آ گیا. اور اس کا غصہ اس قدر تھا کہ اس نے جناب وہب کو جب شہید کر دیا گھوڑے سے زمین پر اترا، اور چونکہ جناب وہب کی ماں اور جناب وہب کی جوزا دونوں میدان کے بالکل قریب کھڑی تھی اور دونوں اپنے بیٹے کا اور اپنے شوہر کا جنگ دیکھ رہی تھی. ان کی ہمت کو، ان کی دھاڑس کو توڑنے کے لیے اس ظالم نے جناب وہب کے سر کو تن سے جدا کیا، گیسوؤں سے جناب وہب کا سر پکڑا، گھوڑے پہ جا کر سوار ہوا، سر کو گول گول گھما کر زور سے ام وہب کی جانب پھینکا. جیسے یہ سر ام وہب کی جانب آیا، ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، شکر سجدہ بجا لائی اور بجا لا کر اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کے سر کو میدان میں واپس دوبارہ سے پھینکا اور کہتی ہے جب ہم کوئی چیز اپنے امام پر قربان کر دیتے، راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، ہم اسے دوبارہ واپس نہیں لیتے. یہ کردار تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے، بانو خاندان کی تمام اسیر بیویوں نے جناب ام وہب کو پرسہ دینا شروع کیا تو ام وہب بیان کرتی چلی جاتی کہ نہ، میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں کہ میرے شوہر نے اور میرے بیٹے نے مجھے شہزادی کونین کے سامنے سرخرو کرنے کے قابل بنا دیا. اور یہ وہ بی بی تھی کہ جو بار جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا ساتھ دیتی ہوئی کوفے کے بازاروں میں، گلیوں میں، راستوں میں، درباروں میں نظر آئی. یہ وہ بی بی تھی کہ جو زندان میں بی بی کے پاس نظر آئی.
جوان کی میت پر گریا کرنے کی بجائے سجدہ شکر کرتی ہوئی نظر آئی، بیوہ ہونے کا غم منانے کی بجائے امام پر جان قربان کرنے کا شکر ادا کرتی نظر آئی۔ اور جب نوکے نیزہ پر عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر اور جناب وہب کا سر اپنے سامنے دیکھتی تھی جو نوکے نیزہ پہ بلند ہوتا تھا، تو بی بی دیکھ دیکھ کے کہتی تھی کہ آج میں فخر سے کہوں گی کہ میرا بچہ حسین پر جا قربان کر گیا۔ کوفے کے ہر مظالم میں، شام کی ہر تکلیف گہرائی میں سب سے زیادہ کنیزی کی کیفیت میں خدمت کرتی ہوئی جناب زینب و جناب کلثوم کی یہ بیویاں نظر آئی۔ کیا کردار تھا! دونوں نے اپنا شوہر کھویا، ماں نے اپنا بیٹا کھویا، لیکن پھر بھی شکر کے جملوں زبانوں پر نظر آتے گئے اور یہ کہتی ہوئی شکر کرتی نظر آئی کہ پروردگارا ہماری قربانی کو قبول کر، ہماری اس چھوٹی سی کوشش جو راہ خدا میں ہم نے کی ہے اسے پسند کر۔ اور آج ہمارا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو کردار ام وہب نے بتایا، جو کردار جوزہ وہب نے بتایا، جب وہ وقت آن پڑے کہ ہم نصرت امام کے لیے اپنے آپ کو امام کے حوالے کریں، تو سب سے پہلے اپنی جانوں کو امام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا مظالم وہ ہوئے ہوں گے کہ جو بی بی نے اٹھائے ہوں گے، جسے جواب بناتی ہوئی آئی، اسے قربانی، اور اسے جب نوکے نیزہ پر دیکھا ہوگا تو ماں اور جوزہ پر کیا گزرتی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے کردار کربلا میں نظر آتے گئے جنہوں نے کربلا کو زندہ پر زندہ کرتے چلے گئے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ شہید ہو جانے کے باوجود زندہ رہتا ہے، اور خدا یہ منزل، یہ مقام سب کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کر، اور عورتوں نے شام و کوفے کے بازاروں میں قربانیاں دے دے کر، درد کو برداشت کر کے، صبر کا گھونٹ پی کر جو کام انجام دیتی چلی گئی، جو اپنا کردار بتاتی چلی گئی، اسی کردار نے آج کربلا کو آباد کر دیا، اور تا قیامت تک مصائبوں کے جملوں میں جناب وہب کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، وہب کی ماں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور وہب کی جوزہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دعا امام حسین تھی کہ جو کربلا میں مٹ تو گئے، لیکن کربلا کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ قربانیاں تو دے دی، لیکن قربانیوں کے بعد ان کی کردار اتنے بلند و بقا ہوتے چلے گئے کہ جن کا تذکرہ گھروں گھروں میں موجود ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، کل آخری اس سیریز کا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جانیں گے کربلا کو آباد کرنے والوں میں اور سفر ظلم میں ظلم کو برداشت کرنے والوں میں وہ کون سے کردار تھے جو جھلکتے ہوئے نظر آئے اور جنہیں خدا نے بہت مشہور کر دیا، اور اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ وہ کردار سب کی نظروں میں نظر آتا گیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل اپنے عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ سفر ظلم کا لے کر کل آئیں گے، لیکن تب تک کے لیے آپ
یہی گزارش کروں گی، ماہ سفر ہے اور یہی مہینہ تھا کہ جس میں بی بی پوری زندگی روتی رہی اور یہ کہہ کے روتی رہی کہ سب سے زیادہ سفر میں ہم پریشان ہوئے۔ اشام 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 کہہ کے 35 برس تک جو امام گریا کرتے رہے، اس امام پر، سب سے بڑے عزادار پر رونے کا مہینہ ہے۔ اپنے گھروں میں صف عزا بچھا کر، صف مجلس بچھا کر، علی ٹی وی کے ذریعے ان تمام مجالسوں کو اور ان تمام لیکچرز کو، ان تمام سیریز کو سن کر کردار حسینی کو اپنے اندر لائیے اور بہتر عزادار بن کے دنیا میں آئیے، تاکہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہم بھی آمادہ ہو سکے اور امام کو ہم اپنے گھروں سے لبیک کہہ سکیں۔ تو عزیزان گرامی، کل اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور دیکھتے رہیے علی ٹی وی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔